الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجا کیوم ولدته امہ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وعنه رضي الله تعالى عنه حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وعنہ رضی اللہ عنہ جہاد الکبیر والصغیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ الحجاج والعمار وفد اللہ ان سألوا اوتوا وان دعوا اجابهم وان انفقوا اخلف لهم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام حضرات، میں نے سورۃ الحج سے آیتیں ہیں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی۔ آیہ کریمہ کا مطلب ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتائی بیت اللہ کے تعمیر کی، اور ساتھ میں اس بات کی تاکید کی کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ ابراہیم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ گناہوں میں سے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، اور یہ کہ جب میرا گھر بنا لیں تو طہر بیتی للطائفین والقائمین، میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور یہاں قیام کرنے والوں یعنی نماز پڑھنے والوں، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے، میرے گھر کو پاک صاف رکھیے۔ اور یہ کہ جب یہ گھر تعمیر ہو جائے، پاک صاف ہو جائے، تو اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے کہ گھر تیار ہو گیا ہے اور گھر کی زیارت کے لیے آیا کریں۔ تو کیا ہوگا
آپ کے اس اعلان حج سے یأتوک رجالاً لوگ پیدل آیا کریں گے، جو پیدل پہنچ سکیں گے وہ پیدل آیا کریں گے، اور جو دور دراز سے آئیں گے تو وہ دبلی پتلی اونٹنیوں پر آئیں گے۔ یہ نہیں کہ گھر سے اونٹنی دبلی پتلی لے کر آئیں گے، یعنی وہاں سے تو ٹھیک ٹھاک مضبوط اونٹنیاں لے کر آئیں گے، لیکن طویل سفر کی وجہ سے وہ اونٹنیاں بیت اللہ پہنچتے پہنچتے تک دبلی پتلی ہو جائیں گی، اور یہ لوگ دور دراز سے آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ لوگ یہاں اپنے فائدوں کے لیے آئیں۔ فوائد، ایک فائدہ نہیں، فوائد، کئی قسم کے فائدے حاصل کرنے کے لیے یہاں آئیں، دینی بھی، دنیاوی بھی، جی اخروی، ہر قسم کے، اور یہاں آ کر اللہ کا نام لیں ان حلال جانوروں پر جن کی قربانی اللہ نے مشروع کی ہے، مقرر کی ہے، اور جو اللہ نے ان کو وہ جانور عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر اس قربانی کا گوشت فکلوا منہا، خود بھی کھائیں اور باعث الفقیر، محتاج غریبوں کو بھی کھلائیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو میں نے تلاوت کی، آگے سلسلہ ان کا اور بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات میں سے جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے حج کیا للہ، صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی اس کا مقصد نہ تھا، تو وہ حج سے واپس لوٹتے وقت ایسا واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا، جیسے پیدا ہونے والے بچے کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو ایسے اس کے گناہ بھی سارے دھل گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو عمل سے دھلتے ہیں وہ تو عمل سے دھل گئے، جو توبہ سے دھلتے ہیں تو جو جائے گا توبہ تو کرے گا۔ ایسا کون ہے جو جائے اور توبہ نہ کرے؟ جب توبہ کرے گا تو کبیرہ بھی دھل جائیں گے اور صغیرہ جو ہیں وہ عمل سے دھل جائیں گے، تو بہرحال وہ پاک صاف ہو کر واپس آتا ہے۔ لیکن کنڈیشن یہ کہ للہ، اور کوئی غرض نہیں، اور صرف اللہ کے لیے اس نے یہ سفر کیا۔ دوسری حدیث بھی ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، چھوٹا حج، عمرہ جو سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ بیچ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوئے وہ دوسرے عمرے سے معاف ہوں گے، تیسرا کیا تو بیچ کے وہ معاف ہوں گے، چوتھا کیا تو بیچ میں وہ معاف ہوں گے۔ تو مطلب ہے کہ عمرہ بھی گناہوں کی دھلائی کا فارمولہ ہے، اور حج مبرور، نیکی والا حج، جس میں بندے نے نیکی کمائی، گناہ جا کر نہیں کیا، تو اس کا ثواب جنت کے بغیر دوسرا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کوئی دوسرا ثواب اس کا مقرر کیا ہی نہیں سوائے جنت کے۔ لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ حج مبرور ہو، یعنی نیکی والا، نیک ہی کام کرتا رہا اور کوئی گناہ جا کر اس نے نہیں کیے۔ تیسری حدیث بھی ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں حجۃ مبرورۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک مقبول حج، نیکی والا حج، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں سب سے افضل ہے۔ ایک طرف پوری دنیا اپنی نعمتوں کے ساتھ رکھ دیں، ایک طرف حج مبرور، تو اس کی قدر و قیمت ساری دنیا سے زیادہ ہے۔
لیکن یہ جب اس کا بازار لگے گا تب پتہ چلے گا. ابھی تو اس کا بازار نہیں ہے، ابھی تو دنیا ہی کا بازار ہے. تو اب تو یہی دیکھتے ہیں کہ اتنے ہزار صرف ہو گئے تو گھاٹا ہو جائے گا. لیکن جب وہ بازار لگے گا آخرت میں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہو یہ کیا ہے. دنیا کی ساری سلطنتیں اور ساری نعمتیں ایک طرف، یہ ایک حج ہی ان پہ بھاری ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑی عمر کے شخص کا جہاد، یا جہاد سے مراد دشمن سے لڑنا، بڑی عمر کے آدمی کا جہاد اور چھوٹے بچوں کا جہاد اور کمزور، بیمار اور عورت، یہ وہ طبقے ہیں جو دشمن سے میدان میں نہیں لڑ سکتے. جس کی عمر بہت زیادہ ہو جائے، جو بچہ ہے، جو جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، چاہے جوان ہے یا عورت ہے، تو یہ دشمن سے نہیں لڑ سکتے. فرمایا جہاد کا متبادل ان کے لیے حج اور عمرے کا سفر ہے. یہ اگر حج عمرے کا سفر کریں تو ان کو جہاد جیسا ثواب ملے گا جیسے دشمن سے لڑ رہے ہیں. اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجاج اور عمار، حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ وفد اللہ، یہ اللہ کا ڈیلیگیشن ہے. تو وفد جو ہے ان مخصوص لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں یا کسی بڑی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ نمائندہ لوگ بڑے منتخب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جس ملک میں جاتے ہیں تو ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے، فلاں ملک کا وفد آیا ہے جی. تو فرمایا یہ حجاج اور عمار یہ اللہ کا وفد ہیں، یہ اللہ کے معزز لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں. ان کی پوزیشن اللہ کے ہاں یہ ان سالو، اگر یہ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اوتو، ان کو دیا جاتا ہے. اور اگر یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اجابہم، اللہ ان کی دعا قبول کرتے ہیں. اور فرما اگر یہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ چکا دیتے ہیں. جو اس رستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا متبادل ان کو دے دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں الفاظ میں اگر وہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں. تو یہ ان چند احادیث کا ترجمہ تھا اور آیت کا ترجمہ. حجاج کے قافلے ارض حرم کی طرف رواں دواں ہیں، شروع ہو چکے ہیں جی. اور دنیا بھر سے عشاق، اللہ کے عاشق بندے، اللہ کے محبین صادق، اس کے گھر کے دیدار کے لیے، طواف کے لیے، اس حکم پر جو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا اس کی تعمیل کرتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے قافلے رواں دواں ہیں. اور کچھ ہی دنوں کے بعد سب کا مجمع ایک جگہ اکٹھا ہوگا عرفات میں. اور یوں وہ اپنی اللہ سے عشق و محبت کی جتنی انسان کے بس میں ہے اس کی تکمیل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کو بحفاظت پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مقاصد حسنہ ان کے جو ہیں اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو بعد میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بحفاظت پہنچائیں، اور جو نہیں جا سکتے کسی وجہ سے اللہ ان کو جانے کی توفیق عطا فرمائیں. بہرحال یہ اللہ سے سچی محبت کی ایک نشانی ہے، ایک فریضہ ہے. ایک تو اللہ کا فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، باقی فرائض ہیں. اس طرح یہ بھی ایک فرض ہے، لیکن فرض کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ اور محبت کی ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہی ایک مومن کی حاصل زندگی ہے.
ہماری زندگی کا حاصل، جی ہماری تمناؤں کا مرکز، ہماری دنیا میں آنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ اپنے معبود حقیقی کو پہچاننا اور ہر چیز سے بڑھ کر اس کو چاہنا۔ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو سب سے بڑھ کر اللہ کو چاہتا ہے، اس کے دل میں جو خانہ محبت اللہ کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں، باقی ساری محبت اس کے بعد درجہ بدرجہ ہیں، لیکن سب سے بڑی محبت اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے جس کو مجازی محبت کہتے ہیں، عشق مجازی کہتے ہیں، تو عاشق مجازی جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی خاطر سب کچھ لٹاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اپنے لباس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، کسی کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ مطربی کہتا ہے، ایک شاعر ہے، یا لائمی کف الملام عن الذی، اے ملامت کرنے والے، کف الملام عن الذی، اس کو مت ملامت کر، اس کو ملامت کرنے سے باز آ جا، وہ تیری ملامت پہ کان نہیں رکھے گا، کہ جس کو محبوب کی یاد نے بیمار کر رکھا ہے، اور تیری ملامت کہتا ہے کہ دل کے آس پاس گھومے گی، لیکن اس کی محبت تو دل کے بالکل سنٹر میں ہے، تو اس سے کیا بنے گا؟ اس سے کیا بنے گا؟ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جس کو جس سے پیار اور محبت اور لگاؤ ہوتا ہے وہ اس کی خاطر اپنا آرام بھی قربان کرتا ہے، وقت بھی قربان کرتا ہے، مال بھی قربان کرتا ہے، اور ساری قربانیاں دیتا ہے۔ یہ تو مجازی عاشقوں کا حال ہم خود دنیا میں دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی ایسے اس لت میں پڑے ہیں اور انہیں حکومت چھوڑ دی اور در در کی خاک چھاننے لگے۔ جی ہم نے اس رستے کے اندر عمراء کو بھی دیکھا جنہیں امارت چھوڑ دی۔ جی تو مقصد یہ کہ جس کے دل میں کسی کی الفت اور محبت ہوتی ہے، اچھا اس کو تو رہنے دیجیے۔ ایک الفت اور محبت تو وہ ہے جو ہر آدمی کے دل میں ہے، اپنے عزیزوں کی محبت، اپنے ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت۔ جی تو دیکھیے اس کے لیے جو محنت اور مشقت کی جاتی ہے تو کوئی تکلیف محسوس کی جاتی ہے ان کے لیے۔ کبھی ہم وطن چھوڑ کے بے وطن ہو جاتے ہیں، ہزاروں میل دور چلے جاتے ہیں اور صبح شام کمانے میں لگے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن حوصلہ نہیں ہارتے اور ہمارے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آتا، اس لیے کہ ہم کو جن سے تعلق ہے ان کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ کوئی پوچھے بھئی آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، 12 گھنٹے کیوں محنت کرتے ہیں؟ جی تو یہی جواب ہوتا ہے نا، بھائی کچھ حقوق ہیں، کسی سے لگاؤ ہے اور ان کی خاطر، تو بجائے اس کے کہ اس میں کوئی دقت اور پریشانی محسوس کی جائے، الٹا لطف آتا ہے، لطف آتا ہے۔ تو جب یہ بے وفا تعلقات، چند روزہ تعلقات، ان کا اثر اتنا ہے تو کہتے ہیں عشق با مردہ نباید پائیدار، مرنے والوں سے عشق جو ہے نا، محبت یہ مضبوط نہیں ہے اور ہے بھی مفادات کی۔ اگر ان کو ہم سے فائدہ پہنچتا رہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے تو وہی پیارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہی پھر کیا کہتے ہیں، لو یہ بھی کچھ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ساری زندگی محنت کرتے رہے، مشقت کرتے رہیں، اور ذرا سی نظریں بدلیں تو وہ بدل گئے۔ تو ایسے بے وفاؤں کے لیے تو وقت بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس نے سب کچھ دیا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، وجود بخشا، صلاحیتیں بخشیں،
تعلقات بخشے، مال دیا، ہر چیز جس کی دی ہوئی ہے جی، تو اس کے ساتھ اگر کسی کی محبت کمزور ہے تو پھر آپ خود سمجھیے کہ وہ کس درجے کا آدمی ہے، یہ تو پھر آدمیت نہ ہوئی۔ تو اس لیے اگر مجازی عشاق کا حال یہ ہے کہ وہ جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور ان کے ذوق و شوق میں فرق نہیں آتا، تو ایک مومن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی تعمیل میں اور اس کے جو مشاعر ہیں، جن چیزوں کو اس نے اپنی علامت قرار دیا ہے، جن پہ خاص تجلی فرمائی ہے، ان سے تعلق اور لگاؤ ایک مومن کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تعلقات جی۔ عاشق مجازی کا حال یہ ہے کہ وہ اتنا محو ہوتا ہے اپنے عشق اور محبت میں، اتنا گم سم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ درختوں اور پتھروں سے بھی باتیں کرتا ہے، کبھی جانوروں سے بھی باتیں کرتا ہے۔ جیسے مجنون اصل میں یہ بھی ایک بادشاہ ہی تھا جس کو عشق مجازی کی لت پڑی، تو اس نے وہ سب کو چھوڑا اور در در کی خاک چھاننے لگا، تو کہتا ہے باللہ یا ذبیات القاء قلنا لنا، جنگل میں کہتا ہے اللہ کی قسم اے جنگل کے ہرنوں یہ تو بتاؤ لیلا یا من کل نام لیلا من البشری، وہ لیلا جس پہ میں دل دے بیٹھا ہوں وہ تمہاری نسل کی ہے یا انسانی نسل کی ہے؟ تم میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے؟ دیکھیں اب یہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کا کتنا بڑا عقل ہوتا ہے، کتنی بڑی سمجھ ہوتی ہے، لیکن دیکھیے نا عشق مجازی نے ایسا نکمہ بنا دیا کہ اب وہ تو بہرحال مومن تو اللہ کی محبت میں عقل کھوتا نہیں، اس کی عقل اور زیادہ جلا حاصل کرتی ہے، اور زیادہ روشن ہوتی ہے، اور زیادہ سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے مومن عاشق صادق جب اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے تو وہ پتھروں کو نہیں پکارتا، وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ وہ جو آپ کے خلیل نے آپ کا گھر بنایا تھا، اور وہ جو انہوں نے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے چاروں طرف منہ کر کے کہا تھا اے لوگو میں نے اللہ کا گھر بنا دیا ہے لہٰذا اس کے حج کے لیے آیا کرو، وہ آواز جو اللہ نے اس وقت موجود سارے لوگوں کے کانوں تک پہنچائی بغیر وائر کے، بغیر سسٹم کے۔ کمال تو یہ ہے نا، ایک چیز سسٹم سے ایک صدیوں بعد وجود میں آتی ہے، ہمیں اس پہ تعجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے ترقی کرتے کرتے اب یہ موقع ہو گیا جی، کیا ہم نے ڈبیا ہاتھ میں لی اور ہم مشرق میں بات کر رہے ہیں، وہ اس نے لی اور مغرب میں بات کر رہا ہے، یہ ایک بڑے زمانے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں۔ جب اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا تو ہاتھ میں ڈبیا بھی نہیں تھی، ان کا اے اللہ میں اعلان کروں تو یہاں کون سنے گا، چند گھروندے تو ہیں، چند گھروندے تو یہاں ہیں، پہاڑ پہ چڑھ کے آواز تم لگاؤ، پہنچانا میرا کام ہے۔ میں ان کو بھی پہنچاؤں گا جو اس وقت روئے زمین پہ موجود ہیں، ان کو بھی پہنچاؤں گا جو ابھی ماؤں کے رحموں میں ہیں، ان کو بھی پہنچاؤں گا جو ابھی عالم ارواح میں ہیں، آواز سب کو میں پہنچاؤں گا۔ تو ہمیں یاد ہو نہ ہو لیکن وہ آواز ہم سب نے سنی جی۔ تو خیر انہوں نے آواز لگائی اور آواز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بقعہ مبارکہ کی طرف جن کی قسمت میں حج تھا ان کے دل موڑ دیے۔ وہ آواز لگائی اور جب اپنی بیوی اور بچے کو سنسان اس وادی میں چھوڑ کر گئے، ابھی گھر بھی تعمیر نہیں ہوا تھا، ابھی کوئی گھر تھا بھی نہیں،
ایک جھونپڑی لگا کر صرف ماں بیٹے کو چھوڑ کر جب جانے لگے تو پہاڑ کی پرلی طرف جا کر اسی طرف، کیونکہ اتنا تو معلوم تھا کہ یہاں اللہ کا گھر تھا کسی زمانے میں، اسی طرف منہ کر کے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنی کچھ اولاد، کیونکہ کچھ تو فلسطین میں ہے، بڑی بیوی فلسطین میں ہے اور اس سے ہونے والی اس اولاد بھی پھر وہیں رہی، تو کچھ اولاد یعنی ایک بیوی اور اس کا بچہ، اسکنت بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں ایک بنجر وادی میں بسا کر جا رہا ہوں جو قابل کاشت نہیں، کوئی چیز یہاں اگتی نہیں، اگاؤ تو نہیں اگتی اور قدرتی طور پہ بھی نہیں ہے، سنگلاخ ہے، ریگستان ہے، لیکن عند بیتک المحرم، اور تو کچھ نہیں، لیکن آپ کی عزت والے گھر کے دامن میں بسا کے جا رہا ہوں۔ یہاں کبھی آپ کا عزت والا گھر تھا، اس کے دامن میں بسا کے جا رہا ہوں۔ تو ابراہیم کیوں بسا کے جا رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے تاکہ نماز پڑھیں، اس لیے کہ نماز کے لیے اس سے زیادہ قیمتی جگہ نہیں، نماز کے لیے اس سے زیادہ زرخیز جگہ کوئی دوسری نہیں، تو بس صرف نماز پڑھنے کے لیے یہاں بسا کے جا رہا ہوں۔ تو آپ تنہائی میں بسا کے جا رہے ہیں کہ میں تو تنہائی میں بسا کے جا رہا ہوں، میں تو صرف نماز کے لیے بسا کے جا رہا ہوں۔ وَفَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو خود ان کی طرف آپ موڑ دیں تاکہ ان کی تنہائی مانوسیت میں تبدیل ہو جائے، یہ مانوس ہوں، یہاں کچھ آبادی ہو جائے، تو اب لوگوں کا دل پھیرنا تو میرا کام نہیں، وہ آپ کا ہے کہ وہ یہاں آئیں، یہاں بسیں۔ اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ دنیا بھر کے پھل کہیں بھی پیدا ہوں ان کو وہ روزی یہاں پہنچائیں، کیونکہ یہاں تو پیدا کچھ نہیں ہو رہا، یہاں پیدا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن جتنے بھی پھل پیدا ہوتے ہیں، جس چیز کا پھل بھی پیدا ہوتا ہے، مشینری کا پھل کیوں نہ ہو، زمین کی پیداوار کیوں نہ ہو، وہ ان کو پہنچائیں تاکہ یہ آپ کی نعمتوں سے مستفید ہوں، اور لعلہم یشکرون، تاکہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے آپ کا شکر بجا لائیں۔ تو نماز کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، شکر ادا کرنے کے لیے، تو یہ دعا کی، ٹھیک ہے نا، اور وہ اعلان کیا، تو اس کی وجہ سے اس وقت سے برابر آج تک اس خطہ ارضی کی طرف لوگوں کے دل کھنچے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی کا دل نہیں کھنچتا تو اللہ اس قساوت قلبی کو دور کرے، دل کی سختی کو اللہ نرمی سے بدلے، لیکن ایک مومن جا سکے نہ جا سکے اس کا دل ضرور کھنچتا ہے۔ اور دل کس بات کے لیے کھنچتا ہے، جو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، باغ وہاں نہیں، نیریں وہاں نہیں، دنیا کی دلچسپی کا کوئی سامان وہاں نہیں، یورپ کی سیرگاہیں وہاں نہیں، وادی کشمیر جنت نظیر کے منظر وہاں نہیں، دنیا کی کوئی بظاہر خوبصورتی وہاں نہیں، وہاں صرف ایک اللہ کا گھر ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ چیزیں ہوتی تو دنیا کہتی مسلمان سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان اس وادی میں کیوں جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہاں خدا کا گھر ہے اور ان کو اللہ سے پیار اور محبت ہے، اور محبوب کا گھر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں بس، اور کیا مقصد ہے۔ تو خیر حج کی عبادت ایک اللہ کا فریضہ ہے، اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے پایہ محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اہل علم اور اہل دل اہل نظر فرماتے ہیں کہ مومن کی محبت کا سلسلہ 12 مہینے چلتا ہے جب وہ اللہ کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔
دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی جی۔ اور یہ سلسلہ 11 مہینے چلتے چلتے ایک دم اس کا پیمانہ بلند ہوتا ہے، تو رمضان المبارک میں بہت سے تعلقات چھوڑ کر اللہ کا ہو جاتا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ ایک روزے کی عبادت اضافی، اور اس میں بھی محبت کا پہلو ہے، کیونکہ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ فیشن بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو مومن 11 مہینے کے بعد اچانک کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے بڑے وقت کے لیے، اس لیے کہ محبوب کھاتا پیتا نہیں ہے، تو چلو ان سے مشابہت ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ 20 دن ایسے رہنے کے بعد اچانک لیول اور بڑھتا ہے محبت کا، تو گھر چھوڑ کے مسجد میں آ جاتا ہے، کبھی گھر بھی نہیں جاتا، اعتکاف کرتا ہے، اور اچانک جب اس سے محبت کا لیول بڑھتا ہے تو پھر محبوب کے گھر کا رخ کر لیتا ہے، اس لیے کہ ادھر سے رمضان ختم ہوا، ادھر سے حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اس کے 10-12 دن ہیں صرف۔ تو اچانک لیول بڑھا اور سیدھا چلا گیا محبوب کے گھر۔ تو دیکھیے یہ 11 مہینے تک نماز کے ذریعے سے، رمضان میں روزے نماز کے ذریعے سے، اور عشرہ رمضان آخری تب یعنی اعتکاف کے ذریعے سے، اور پھر ایک ساتھ عید ہوتے ہی حج کا مہینہ شروع ہو گیا، تو روانہ ہو گئے۔ پہنچتے ہی اب محبوب سے وصال تو اس دنیا میں ہو نہیں سکتا، محبوب سے وصال اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن پتہ چلا کہ ان کا ایک گھر ہے، چلو وہ نہیں تو گھر ہی دیکھ لیں، گھر سے ہی تسکین حاصل کر لیں۔ تو پہنچتا ہے، جب گھر پہنچتے ہیں تو گھر والے مکین سے سلام پہلے کیا جاتا ہے۔ اب محبوب ایسے نہیں ہیں جو باہر ہیں ہم ان کو سلام کریں، کا کوئی بات نہیں، میرے گھر کے کونے میں ایک پتھر ہے، اس کو ہاتھ لگا لیا تو میرا سلام ہو جائے گا، اس کو چوم لیا تو میری دست بوسی ہو جائے گی، میرے ہاتھ کو جیسے چوم لیا، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے زمین میں، اور قیامت کے دن یہ اپنے مصافحہ کرنے والے چومنے والے کی شہادت دے گا، اور پھر دیوانہ بن جاتا ہے، تو پھر گھر کے پھیرے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ جب پھیرے لگاتا ہے پھر شوق اور بڑھتا ہے، وہ تو یہاں نظر نہیں آ رہے، چلو کسی وادی میں تلاش کروں، تو وہاں سے نکلا، مینا میں جا بسا، دیکھا نہیں ہیں تو نکلا اور عرفات کے میدان میں چلا گیا، وہاں گڑ گڑایا، رویا، واپس پھر مزدلفہ رات کو پھر مینا آیا، اور جب ناسخ نے کہا دیوانے کیا کر رہا ہے، تو ناسخ کو کنکریاں مارنی شروع کر دی، جہاں پر ہے تجھے کیا پتہ ہے، یہ نصیحت میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں جی، یہ تو نے کیا کیا، بزنس چھوڑ کے آیا ہے، نوکری چھوڑ کے آیا ہے، کپڑوں کا حال دیکھ ذرا جی، جسم کا حال، بال بڑھ رہے ہیں تیرے، یہ کیا کر رہا ہے، چل۔ تو خلیل اللہ نے بھی اس ناسخ کی پٹائی کی تھی، اور حاجی بھی پھر پٹائی کرتا ہے، اور پھر آخری مرحلہ کیا ہے، وہی پروانے والی بات ہے۔ اور عاشق صادق جو ہے، جب کہیں محبوب نظر نہیں آتا، نہ گھر میں ملتا ہے نہ وادیوں میں ملتا ہے، تو پھر پروانے کی طرح اپنی جان نثار کرتا ہے اور خود کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہے۔ یہ آخری مرحلہ ہے، یہ حاصل حج ہے، لیکن حکم آتا ہے کہ نہیں تیری قربانی نہیں چاہیے، ورنہ حق تو یہی تھا کہ خود کو ان کے قدموں پہ قربان کر دیتا،
لیکن حکم ہے کہ نہیں، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ کہا کسی جانور کو جو میں بتاؤں اپنی جگہ میں قربان کر دو، میں تمہاری قربانی ہی سمجھ لوں گا، لیکن جذبہ تمہارا یہی ہو کہ یہ تو آپ کا حکم ہے، ورنہ میں تو اپنی جان قربانی کرنے کے لیے آیا تھا آپ کے قدموں پہ، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، تو اس کو قربان کرتا ہوں۔ تو دیکھیے یہ سارا منظر، ایک طرف تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کیسے ہو رہا ہے۔ دراصل یہی چیز پیدا کرنی مقصود حج سے، کہ خدا سے ایسا ہی لگاؤ ہونا چاہیے بندے کا کہ اللہ کے بغیر بندے کو چین نہ آئے، اور زندگی بھی نکھرتی اسی طریقے سے ہے۔ لیکن ہم تو اب ساری باتیں، کارروائی جتنی بھی کرتے ہیں وہ رسمی کارروائیاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ تو بے دلی سے ہی جاتے ہیں، اللہ بات دلوں کے حال کو اللہ جانتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نہ جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے جاتے ہیں تو خیر، جو لا علمی سے بے دلی سے جاتے ہیں، اللہ ان کی یہ رسمی عبادت کو بھی قبول فرما لیں اور ان کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دیں، لیکن دراصل بات یہ محبت، شوق اور جذبے کی ہے۔ اسی لیے اس عبادت پہ اتنا بڑا اجر و ثواب مرتب کیا گیا ہے کہ اس عبادت کو انجام دینے والا آدمی جب واپس آتا ہے تو گناہوں سے دھلا ہوا آتا ہے، اور حکم ہے کہ جاتے وقت بھی اس سے ملو اور آتے وقت بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے مل کر دعا کی درخواست کرو کہ ابھی وہ دھلا دھلایا ہے۔ گھر پہنچے گا تو پھر آلائش میں، میل کچیل میں جی وہ پوزیشن نہیں رہے گی جو لے کر آیا ہے جی۔ تو اس لیے بہرحال وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو گئے ہیں، جو جا رہے ہیں اور جو جانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اسی جذبے کے ساتھ لے جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں، ان کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے، وہ سب عبادات کی اصل حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے رضائے الہی۔ اگر رضائے الہی کی روح عبادات سے نکال لیں تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ تقویٰ اسلام کا مجموعی، اسلام کی روح ہے۔ جتنے بھی کام ہیں ان کی تہ میں تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ کی روح نکال دیں تو یہ جسم، جیسے کہ جسم بغیر روح کے ہو۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جب تک جسم نہیں ہوگا تو روح نہیں ہوگی۔ اگر یہ ظاہری کام نہیں کریں گے تو روح بھی تو نہیں پڑے گی نا۔ روح بھی جب پڑے گی کہ یہ ظاہری کام کریں گے، لیکن کام بنے گا اس وقت تک نہیں جب اس میں روح نہیں ہوگی۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی جو عبادات مقرر کی گئی ہیں وہ بھی قرینے اور طریقے سے صحیح کی جائیں، اور ان کے اندر پھر وہ روح بھی ڈالنے کی کوشش کریں، وہ جذبہ بھی ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، جو اصل مقصد اس عبادت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت جو قربانی ہے، ماشاءاللہ حجاج بھی کرتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں، تو قربانی کی عبادت کی دیکھیں وہ مستقل عبادت ہے، اس کا متبادل کوئی دوسری چیز نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں اس کی جگہ صدقہ کرتا ہوں، جانور کیوں ذبح کروں، یہ وہ پیسے صدقہ کرتا ہوں، تو پیسہ صدقہ ہوگا، قربانی تو نہیں ہوگی نا۔ قربانی تو بہرحال جانور کی ہوگی، اور وہ جانور بھی وہ جس کی صفات بتائی گئی ہیں۔ ہر جانور کی قربانی بھی نہیں، کوئی ہرن پکڑ کے قربانی کرتا ہے نہیں، کوئی اور حلال جانور، جو جانور قربانی کے لیے متعین ہیں ان کی عمر متعین ہے،
ان کی صفات متعین ہیں، اس لیے کہ قربانی عبادت ہے، اسی کی ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوگی۔ لیکن قربانی کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ جی کہ دیکھو قربانی عبادت ہے اور تم ایک جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو تو اس کا نہ تو گوشت اللہ کے پاس جاتا ہے، نہ اس کا خون جاتا ہے، نہ اس کی کھال جاتی ہے، نہ اس کا کوئی اور پارٹ جاتا ہے اللہ کے پاس، وہ ساری کی ساری تمہارے پاس رہ جاتی ہیں، تم ہی ان سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ جی تو یا اللہ پھر یہ عبادت ہے تو آپ کے پاس کیا جاتا ہے کہ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، لیکن اس عمل سے جو تقوی ہے، اس عمل سے جو تم نے میری رضا حاصل کرنی چاہیے، بس وہ تقوی تمہارا میرے پاس جاتا ہے۔ تو قربانی کا اپنا تقوی ہے، نماز کا اپنا تقوی ہے، روزے کے اپنا تقوی ہے، حج کا اپنا تقوی ہے، لیکن ہے تقوی جو اللہ کے پاس جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے؟ تقوی۔ یہ ہے روح ہر عبادت کی بھی، اور یہ روح ہے پورے اسلام کی بھی، لیکن ذریعہ اس کا مستقل عبادات ہے۔ جی اب بسا اوقات انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پہ اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتا، لیکن تقوی اس کے دل میں اس کا موجود ہے، لیکن کوئی ایسی وجہ ہے کہ اس عبادت کو کر نہیں سکتا، کرنے سے مجبور ہے۔ جی لیکن اس سے جو غرض ہے نا وہ ہے۔ اور فرض کریں کہ اب حج کی عبادت ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص پہ فرض ہے کہ جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ خواہ مخواہ آپ قرض لے کر ہی جائیں، بلکہ آپ کے پاس پوزیشن ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، بیوی بچوں کے آنے جانے تک خرچہ ہے، اور باقی شرائط ہیں تو آپ جائیں۔ اگر آپ پر حج فرض نہیں تو اللہ آپ کو مجبور تو نہیں کرتے، لیکن ایک آدمی کے دل میں جذبہ ہے، جذبہ صادقہ ہے، سچا جذبہ ہے کہ میں جاؤں، پر ظاہری حالات اس کے ایسے کہ نہیں جا سکتے، یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتا، یا مالی مجبوری سے نہیں جا سکتا، یا کوئی اور مجبوری ہے، فرض کرے اس کو حکومت نے بلا وجہ جیل میں ڈالو نہیں، یا جیسے کہ ہمارے ملکوں میں قرآن اندازی ہوتی ہے کہ درخواستیں تو بہت ساری دی جاتی ہیں، لیکن حکومت ایک لمٹ کے اندر لوگوں کو بھیجتی ہے۔ اب کئی لوگوں کا قرآن نظر نہیں نکلتا، دل میں تڑپ ہے لیکن مجبور ہے، ویسے نہیں جا سکتا۔ تو اس قسم کی مجبوریوں میں ایک آدمی نہیں جا سکتا، لیکن دل میں اس کے کوٹ کوٹ کے ذوق اور شوق بھرا ہوا ہے، تو کیا اللہ اپنے اس بندے کو محروم رکھیں گے؟ وہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں، وہ بندے کی حالت کو دیکھتے ہیں، اللہ اس کی مجبوری کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے دل کے جذبوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی مجبوری نہیں، وہ چلے بھی جاتے ہیں لیکن دل میں وہ جذبہ نہیں ہوتا، تو وہ ایک رسمی کام کیا اور آگے۔ تو کیا اللہ صرف ہمارے رسمی کام کو دیکھیں گے؟ ایسی بات نہیں۔ علی ابن موفق رحمہ اللہ صالح بندوں میں سے ہیں، حج کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہوئے تو خواب میں انہوں نے دو فرشتوں کو دیکھا۔ فرشتے خواب میں دیکھے جا سکتے ہیں لیکن ظاہر میں نہیں، جب تک کہ وہ اپنی ہیئت شکل بدلے نہیں تو خواب میں دیکھا، ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا اس سال کتنے حجاج آئے، دوسرے نے کہا کہ 5 لاکھ 6 لاکھ جو بھی جتنا بھی تھا پتہ اتنے۔ پھر اس سے پوچھا کتنوں کا حج قبول ہوا، اس نے کہا صرف 6 آدمیوں کا، لاکھوں میں سے 6 آدمیوں کا۔ اچھا جی، دیکھیے یہ خواب ہے، کوئی دلیل نہیں، لیکن باہر ایک اچھے آدمی کا خواب ہے تو اس کو آپ بے حقیقت بھی تو نہیں کہہ سکتے نا۔ اچھا
صبح اٹھے تو رونے لگ گئے کہ 6 لاکھ میں سے 6 کا تو میں تو اس میں ہوں ہی نہیں. کہنے لگے میں تو اس میں ہو ہی نہیں سکتا ان 6 آدمیوں میں سے. تو رونے دھونے لگ گئے یا اللہ میرا کیا بنے گا, میں بھی تو سفر کر کے. حالانکہ وہ اللہ کے نیک ولی ہے. اسی طرح دن پریشانی بے چینی میں گزرا. پھر رات کو سوئے تو پھر خواب میں وہی 2 فرشتے آ گئے. پھر ایک دن دوسرے سے پوچھا کتنے کا, اتنے. پھر اس نے کہا حج تو 6 کا قبول ہوا لیکن اللہ نے ان کی وجہ سے سب کا قبول کر لیا ہے. اللہ یوں بھی تو نہیں کرتا نا کہ وہ اتنے بندے تکلیف کر کے آئے ہیں, چلو جذبہ سرد صحیح کچھ بھی صحیح, آیا تو ہے نا, پیسہ تو خرچ کیا, ٹائم تو خرچ کیا, اس مبارک جگہ میں آیا بھی ہے تو چلو. اللہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے نا بھائی. جی ہاں, یہ پہلو نہ صحیح تو اس پہلو سے قبول کر لے گا. تو امید تو اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہی چاہیے کہ جو جاتے ہیں اللہ ان کو بے مراد واپس نہیں کریں گے. لیکن تاہم شرط تو وہی ہے نا کہ جسم کے ساتھ جان کی ضرورت ہے, عمل کے ساتھ نیک جذبے کی ضرورت ہے, اخلاص کی ضرورت ہے, للہیت کی ضرورت ہے. جی یہی وجہ اہل علم کہتے ہیں کہ جو مل کے عبادت کی جاتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اچھے بندے بھی تو ہوتے ہیں نا. تو ہو نہ ہو کہ ہم جیسے کمزوروں کی عبادت ان کی وجہ سے قبول کر لیں. تو با جماعت نماز کے فوائد میں سے یہ بھی ہے نا کہ کوئی تو اللہ کا بندہ ایسا مخلص ہوگا نا, ہم جیسوں کی بھی اس کو قبول فرما لیں گے. بلکہ بات میں جذبے کی کر رہا تھا کہ اللہ کی نظر تو دلوں پہ ہے, بندے کی نیت اس کے اخلاص اس کے جذبے پہ ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانے والوں کا قبول نہیں ہوتا لیکن ایک نہیں گیا اس کا قبول ہو کر اس کی وجہ سے ان کا بھی قبول کر لیتے ہیں جو گیا ہی نہیں ہے. اس پر بھی ایک واقعہ ہے. شام میں ایک موچی تھے, موچی جوتے سینے والے, احمد نام تھا, احمد اسکاف موچی. موچی بیچارے کی کیا آمدن ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. حج فرض تو نہیں تھا لیکن انہوں نے کچھ اپنی آمدنی سے بچا کر نہ معلوم کتنے برسوں کے بعد کچھ اتنا سرمایہ اکٹھا کیا کہ وہ اب حج پہ جانے کے قابل ہو گئے اور تیاری کر لی. اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا بچہ پڑوس میں گیا اور پڑوسی کے گھر میں کچھ گوشت پک رہا تھا. بچے شرماتے تو نہیں ہیں نا, تو اس نے کہا مجھے بھی ایک بوٹی نکال کے دے دو. گھر والوں نے کہا کہ آپ کو نہیں دے سکتے. بچہ دکھیا ہو گیا, عجیب بات ہے, گوشت پک رہا ہے اور مجھے ایک بوٹی نہیں دے سکتے. روتا ہوا واپس آیا, باپ سے شکایت کی کہ کیسے ہمارے پڑوسی ہیں, ان کے گھر میں گوشت پک رہا ہے اور میں نے مانگا بھی تو مجھے بوٹی نہیں دی. باپ کو بھی حیرت ہوئی کہ واقعی یہ کون سا پڑوسی کا حق ہوا کہ ایک بچہ ہے اس کو بوٹی دینے سے کیا ہو جاتا تھا. تو وہ شکوہ کرنے کے لیے پڑوسی کے دروازے پہ گئے, دستک دی. وہ باہر اس نے کہا بھائی آپ نے پڑوسی کا اتنا حق بھی نہیں سمجھا کہ میرا بچہ روتا تیرے گھر سے آ گیا اور تو نے ایک بوٹی تک نہیں دی. اس نے آہ سرد لی. پڑوسی نے کہا کہ جناب جو گوشت پک رہا ہے یہ آپ کے لیے حلال نہیں تھا. کیا مطلب, تم کوئی حرام خور ہو؟ کہ نہیں, ایسی بات نہیں کہ میرے گھر میں اتنے دنوں سے فاقہ کشی تھی, کچھ بتاؤ گا 2-3 دن, کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی, بچے بل بلا رہے تھے. تو ٹریش میں ایک مردہ کبوتر پڑا ہوا تھا تو وہ ہم لائے تھے اور وہ پک رہا تھا. تو ہم تو اضطراری حالت بھی تھی جس میں جان بچانے کے لیے اللہ نے حرام کھانے کی بھی اجازت دی ہے, لیکن آپ تو ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں اور آپ کے بچے, آپ تو اضطراری حالت میں نہیں ہیں. تو آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا, لیکن آپ نے پوچھ لیا تو آپ کی بدگمانی دور کرنے کے لیے کہ ہم تو اس کیفیت سے دو چار ہیں. کیا لوگ تھے
جو ایسی کیفیت میں بھی اڑوس پڑوس کو باخبر نہیں کرتے تھے. جی ان کے صبر کو دیکھیے. تو انہیں بڑا افسوس ہوا احمد کو کہ میرے پڑوسی کا حال یہ ہے. تو انہوں نے وہ جو تھیلی اس زمانے میں سکے تھے نا، کرنسی نوٹ تو نہیں تھا، سکوں کی جو تھیلی بھری ہوئی تھی حج کے لیے ساری اٹھا کر اس کو دے دی لا کر کہ یہ لو اور اس سے اپنا کام چلاؤ. مجھے افسوس ہے کہ تمہاری گھر کی یہ پوزیشن اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا. حج سے رہ گئے. جذبہ صادقہ تھا، کئی سالوں کی محنت سے تیاری کی تھی، لیکن یہ ایک اہم ترین ضرورت پیش آ گئی. تو کہا مجھے پتہ حج فرض نہیں تھا، چلو یہ زیادہ فرض ہے، دے دی. خیر یہ معاملہ ہو گیا، وہ رہ گئے. اسی سال حج ہوا. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث، بڑے فقیہ، بڑے مجاہد، بڑی خوبیوں کے مالک امام گزرے ہیں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے. انہوں نے خواب میں یہ بات کسی سے سنی، کان میں یہ بات پڑی، دیکھا نہیں پڑی کہ احمد اسقاف کا حج قبول ہو گیا اور اس کی وجہ سے سارے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا. یعنی قبول تو اوروں کا بھی ہوا ہوگا بہت سے، لیکن اعلان ان کی کان میں یہ بات پڑی احمد اسقاف کا حج قبول ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے سب کا قبول ہو گیا ہے. امام صاحب چونک پڑے. حجاج میں ادھر ادھر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی احمد اسقاف کون ہے، احمد اسقاف کون ہے، کون اتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی اللہ نے حج قبول کیا ہے. اور وہ پورے حاجیوں کو چھان مارا لیکن احمد اسقاف نہیں ملے. حیران ہو گئے. لیکن ان کو جستجو تھی کہ یہ بندہ خدا کیا ہے، اس سے میں ضرور ملوں گا. پتہ کرتے 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 معلوم ہوا کہ اس نام کا ایک موچی ہے شام میں، سیریا میں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ حج کے لیے نہیں آیا، آنا چاہتا تھا، لیکن وہاں کے حجاج نے بتایا کہ وہ ایک ہمارا آدمی تھا، آنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں آیا، اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا ہے اس لیے نہیں آیا. اچھا. تو یہ خاموش رہے اور سیدھے شام چلے گئے. امام صاحب شام چلے گئے. جا کر وہاں پتہ کیا احمد اسقاف کے گھر پہنچے. تو اس نے کہا بھائی آپ کے معمولات کیا ہیں، کیا عمل کرتے ہیں؟ جی کہ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے کہ آپ کا حج قبول ہوا اور ساتھ میں فرمایا سب کا قبول کر لیا اور آپ تو گئے بھی نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ تو اس نے ساری بات بتائی کہ بات یہ میں جانا چاہتا تھا، تیاری ہو گئی تھی، لیکن یہ حادثہ پیش ہوا. تو بھائی بات اللہ دلوں کی دیکھتے ہیں، بندے کے حالات کو دیکھتے ہیں، اس کے جذبے کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ اللہ کا اس پہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ جذبہ نیک رکھیں، نیت خالص رکھیں. باقی توفیق دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو عملی کام بھی ہوگا، اور نہ توفیق دی اس نے تو ثواب تو کہیں نہیں گیا نا، ثواب تو آپ کو مل کے رہے گا. تو اس لیے بڑی سی بڑی نیکی کا بھی جذبہ دل میں پیدا کریں کہ مجھے اللہ نے توفیق دی تو یہ کام میں خود ہی کر دوں گا، خود ہی کر دوں گا. اب آپ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے، آپ وہ سارا کام خود ہی کر لیں گے، نہیں تو آپ کو اس کام کا ثواب تو مل جائے گا نا. جیسے نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ سے شہادت کی موت صدق دل سے چاہتا ہے کہ خدا مجھے شہادت کی موت دے، لیکن اسباب نہیں ہے، سبب کوئی نہیں ہے بظاہر، تو فرمایا وہ بستر پہ بھی مر جائے گا تو اس کا نام شہیدوں میں کی لسٹ میں آ جائے گا. اس نے شہادت مانگی ہے تو یہ شہید ہے، تو شہادت کی موت مرے بغیر وہ شہید ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے صدق دل سے شہادت مانگی ہے. تو اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، جذبے کو دیکھتے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو نیک جذبات اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی اور پھر اس کے لیے پوری جد و جہد کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ
یہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیت کی وجہ سے بھی ایسی نیکیاں لکھی جائیں گی اور قیامت کے دن ہمارے سامنے آئیں گی کہ ہمیں حیرت ہوگی کہ یا اللہ یہ نیکیاں تو ہم نے نہیں کی تھیں۔ اللہ فرمائے گا کہ تم نے کی نہیں تھی لیکن تمہارا جذبہ تھا تو میں نے نیکی لکھ دی ہے۔ تو خیر، حجاج کرام جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جانے کو قبول فرمائیں، ان کے دلوں میں اور مزید اخلاص پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ محبت اور تعلق کو اور بھی مزید بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت سے خرسندہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ ایسا لگاؤ عطا فرمائیں کہ جو لگاؤ اور کسی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ اس لیے کہ ہماری تمناؤں کا مرکز اللہ کا گھر ہے دنیا میں، اور اصل میں اللہ کی ذات ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے نشانات میں سے اور اپنے نشانات میں سے اس جگہ کو ایک بہت بڑا نشان قرار دیا ہے، اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی طرف ہمارا جذب، ہمارا لگاؤ مقناطیس کی طرح ہونا چاہیے، تاکہ اسی کے ذریعے سے خود اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہمارا لگاؤ ہو۔ ساری مشکلوں کا اصل میں حل یہی ہے۔ ساری قوتوں کا سرچشمہ کون ہے؟ سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ ہمارے قریب کون ہے؟ دیکھیے، ایسی ذات کے ہوتے ہوئے پھر ہم للچائی ہوئی نظروں سے دائیں بائیں دیکھیں یا ہم خود کو پریشان رکھیں یا اور پریشانیاں اپنے دل میں پالیں، تو یہ تو پھر اس تعلق کی کمزوری کی نشانی ہوئی۔ بس اپنے حول و قوت سے نکل جائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، کثرت سے پڑھیں، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں تو انشاءاللہ ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ لانے والا بھی وہ ہے، لے جانا والا وہ ہے، بیمار کرنے والا بھی وہ ہے، بیماری میں شفا دینے والا بھی وہ ہے۔ سب چیزیں جب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور بندہ اللہ کا ہو جائے اور اللہ کے دامن میں پناہ لے تو پھر اس کو سکون نہ ملے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اللہ کے دامن کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ تو وکلت الامر کلہ الی اللہ، میں اپنا سارے معاملات یعنی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جو چاہے اللہ میرے ساتھ معاملہ کرے، میں اس کے ہر معاملے پہ راضی ہوں، یہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی جذبہ صادق اور ایمان کامل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔